اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ نساء کی آیت نمبر 66 تک کا بیان ہو چکا ہے۔ اب آیت نمبر 67۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے۔ یعنی کب اجر دیتے؟ جب اللہ کے اطیع اللہ اس کے رسول پر لوگ چلتے اور جو بھی اللہ کا حکم ہوتا اس کو مانتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے۔ عظیم وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ اور ان کو کیا دے دیتے؟ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ حکم دے گی اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو، تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ یعنی کہا گیا نا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے اس کو دل کی خوشی سے ماننے والے کو ہی مومن کہا گیا۔ یعنی کہ اس میں تھوڑا سا بھی ٹیڑھ میڑھ نہ کہے، جو بھی حکم دے، جیسے مان لیں کہ یہاں پہ فرض کیا، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قتل کرنے کو کہے، خودکشی کرنے کو کہے، تو تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو نکلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، اس کی طرف سے دیا گیا ہر حکم واجب التعمیل ہے، یعنی جو بھی حکم دے گا اس کو عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ان اقتلوا انفسکم کے الفاظ میں ایک مزید اشارہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں ہم تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے پڑھ آئے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی ان کو مرتد ہونے کی جو سزا دی گئی تھی اس کے لیے یہی الفاظ آئے تھے۔ ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کچھ دن، تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو ہے کہا کہ تم جو ہے قوم کے لوگوں کو اپنا جو بھی تعلیم دیا تھا اس پہ ایک واعظ نصیحت کرتے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ یہ لوگ اپنا صحیح کام کرتے رہیں۔ ہم کچھ دنوں کے لیے جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے، کوہ طور پہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا تھا۔ تو اتنے ہی دنوں میں ان یہودیوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑا بنایا سونے کا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو ان کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ کیا کرو؟ اپنے آپ کو۔ اس کی سزا یہی تھی، یعنی پاک ہونے کی سزا یہی تھی کہ سب لوگ اپنے آپ کو قتل کرو جن لوگوں نے اس بچڑے کی پوجا کی ہے، عبادت کی ہے، وہی واقعہ ہے۔ کچھ کرتے ہیں کہ کچھ نہیں کرتے۔ ہم تاریخ میں بنی اسرائیل کے حوالے سے پڑھ آئے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو مرتد ہونے کی جو سزا دی گئی تھی ان کے لیے یہی الفاظ آئے تھے۔ کیا الفاظ آئے تھے؟ فَأَقْتَلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو اپنے آپ کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر اور شرک کا ارتکاب کیا ہے اپنے آپ کو قتل کریں۔ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی حمایت میں اکثر و بیشتر ان کے خاندان والے، رشتہ دار، ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ تو یہاں شاید یہ بتایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم اس کی حمایت کرو، تمہارا طرز عمل اس کے بالکل برعکس ہونا چاہیے کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کہ ان کے منافق کی کون منافق ہے جو اصل میں آستین کے سانپ ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، مگر وہ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ہر گھرانے اپنے یہاں کے منافقین کو خود قتل کریں۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی غیرت ایمانی کی وجہ سے اس منافق کو قتل کیا تھا، جبکہ اس منافق کے خاندان کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قتل کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا تو یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کر گزرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، ان کے ثبات قلبی اور ثبات ایمانی کا باعث ہوتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا، انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا۔ یعنی جن لوگوں نے کیا کیا ہوتا، اگر اللہ کے حکم کی مانا ہوتا
اور اپنے آپ کو قتل کیا ہوتا، یعنی وہ خاص طور سے مرتد لوگوں کے بارے میں بات آتی، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کے بدلے میں اس کا بہت بڑا اجر دیتا اور ان کو ہدایت مل جاتی۔ ومن يطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کا، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، یعنی جو لوگ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گی اور کیا ہوگا، اور ان پر جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ یہ اللہ کا انعام کس پہ ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر، جو ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم، ٹھیک، سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ نے ان کو انعام دیا جب اللہ کے حکم کو مانے، اللہ کے حکم سے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے مال و دولت کو چھوڑا، ہجرت کیا، اللہ کے راہ میں اپنی جانیں قربان کی، تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام، وہ کون کون سے لوگ ہیں جو جن پہ نعمت کیا ہوئی ہے؟ اللہ کی نعمت حاصل ہوئی ہے، انعام ہوا ہے، کون کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی یہ لوگ جس پہ اللہ کے انعام نازل ہوا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے، یعنی یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، یعنی اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا کا شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم روز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعمت علیہم کی تفسیر ہے کہ اس کے مراتب کو ذرا سمجھ لیجیے۔ صالح مسلمان گویا بیس لائن کا جو مسلمان کا ہوتا ہے، بیس لائن پر جو مسلمان ہوتا ہے اسے صالح مسلمان کہتے ہیں۔ وہ ایک نیک نیت مسلمان ہے جس کے دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کر رہا ہے، محرمات سے بچا ہوا ہے، اور اس سے اوپر اٹھ کر تو ایک اونچا درجہ شہداء کا ہے، اور اس سے بلند ترین درجہ صدیقین کا ہے، یعنی شہید سے بھی درجہ بڑا کس کا ہے؟ صدیقین، یعنی سچ بولنے والے کا۔ یاد رکھیے، اگر ہم کو شہید کا موقع نہیں، شہادت کا موقع نہیں ملا تو سچ کا موقع تو ہے نا بولنے کا، سچ کا ہے نا کہ ہم سچ بات کی گواہی دیں، سچ لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، سچ لوگوں کے سچ بات کہیں، چاہے کسی کو کڑوی لگے اچھی لگے، حق بات کہیں، وہ جو اصل شہادت بھی مل جائے گی۔ اگر آپ سچ بولے تو آپ شہید بھی کر دیے جائیں گے، اور ہو بھی رہا ہے آج بھی، اس دور کے اندر بھی اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو لوگ شہید بھی کر دے رہے ہیں، آپ لوگ شہید کا درجہ پا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر پتہ تو مگر شہید سے بھی بڑا درجہ ہے۔ کہنا وعاملوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار صفت بتائے گی انسان کی، یعنی حق بات کہے تو وہیں پہ بات ہے صدیقین، یعنی شہداء کا ہے، اور اس سے بلند ترین درجہ صدیقین کا ہے، اور بلند ترین درجہ انبیاء کا ہے، یعنی صدیقین سے بڑھ کر بلند ترین درجہ انبیاء کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو صدیق کا لقب ملا تھا، صدیق کا جب اللہ نے دیا ہے ان کو یہ لقب، معراج کے واقعے پر جب ابو جہل نے کہا کہ ایک تمہارے جو دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم راتوں رات گئے اور ساتوں آسمان کی سیر کر کے ہم چلے آئے، بھلا کیسی بات ہے؟ انہوں نے کہا کس نے بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اگر انہوں نے کہا تو سچ کہا ہے، یعنی بغیر کچھ سوچے سمجھے تو کچھ، تو اس طرح سے ان کی صدیقی تھی، ٹھیک ہے، ہاں، اس طرح کا یقین ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے۔ تو اسی وقت ان کو لقب دیا اللہ نے صدیقین کا، صدیق کا، اور بلند ترین درجہ انبیاء کا ہے۔ اس بلند ترین درجے میں پر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ابھی انبیاء کے درجے میں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ انبیاء ہی پہنچ سکتا ہے، جس کو انبیاء کے پد ملا ہو، جس کو رسالت ملی ہو، جس کے اوپر اللہ، اسی کو مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، اس لیے کہ وہ کوئی کسی چیز نہیں ہے کہ وہ تو ایک وہ دہی چیز ہے، وہ بھی چیز تھی جس کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، یعنی انبیاء کا، رسول کا درجہ تو اب اس دنیا میں کسی کو نہیں ملے گا نا،
اور کچھ لوگ فالتو میں کھڑے ہوئے بھی جا رہے ہیں، ایسا نہیں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہہ رہے ہیں۔ اس وقت کا فتنہ ابھی چل رہا ہے پاکستان میں، ایک عورت نے بھی اعلان کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے کہ ہم نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مرد نے بھی، یعنی ایسے ہر یہ دور میں چلتا رہا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی گئی تھی، آپ کا تدفین نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی ایک قذاب نے جو ہے مسلمہ بن قذاب نے اپنے آپ کو رسول اپنا نبی کا اعلان کر دیا تھا۔ تو یہ فتنہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ہاں تو چل ہی رہا تو وہ کسی کو چھوڑیے وہ سر، کیا مانتے نبی پانے؟ تو یہ نبی کا درجہ اب رہتی دنیا تک تا قیامت تک کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک۔ اب اس کو لوگ کیسے ان نادانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے آپ کو رسول بنا لیتے ہیں، کوئی نبی بنا لیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ اللہ ایسے فتنوں سے پناہ مانی چاہیے۔ یہی دجالی جو فتنہ ہے، یہ سب چھوٹے چھوٹے نشانی ہیں دجالی فتنے کی، یہ سب دجالی ہی تو ہیں، یہ سب دجال کے چھوٹے چھوٹے شکل میں ہیں۔ تو البتہ ہر مرتبہ تو جس کا دروازہ بند ہو چکا ہے، البتہ مرتبہ صالحیت سے بلند تر 2 درجے ابھی موجود ہیں کہ انسان اپنی ہمت، محنت اور کوشش سے شہادت اور صدیقیت کے مراتب پر فائز ہو سکتا ہے۔ یعنی 2 درجہ تا قیامت تک رہے گا، کس پہ؟ شہداء کا درجہ اور صدیقین کا درجہ۔ یہ 2 درجہ کوئی اگر انسان حاصل کرنا چاہے، جس کو جنت پانی ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، تو وہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ یہ مضمون انشاءاللہ سورہ حدید میں پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ یہ یہاں پہ مختصر سا بیان ہوا ہے، اب سورہ جب حدید کی تلاوت ہوگی، اس کا بیان ہوگا، تو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ ذالک فضل اللہ من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ان پر کہ جنہیں آخرت میں انبیاء اکرام، صدیقین، اعظام شہداء، صالحین کی معیت حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے دعا کرنی چاہے، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں موت دیجیے اپنے وفادار نیک کار بندوں کے ساتھ، ٹھیک۔ وتوفنا مع الابرار، اللہ ہمیں موت دیجیے اپنے وفادار نیک کار بندوں کے ساتھ۔ وقفہ باللہ علینا، اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے۔ علینا نہیں ہوگا پھر، وقفہ باللہ علیما، علم سے ہے نا، جاننے والا تو ہوگا۔ وقفہ باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے ہر شے کو جاننے کے لیے، یعنی کون کس استعداد کا حاصل ہے اور کس کے قدر و منزلت کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے، یعنی اللہ سب کچھ جاننے والا ہے کہ دلوں کے راز میں جو چھپا ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ ہماری نیت کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے کون کام کرتے ہیں، ہمارے دل میں کس طرح کی خواہش ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ چاہے کہ ہم اللہ سے اپنی کوئی بات چھپا لیں، دنیا والے سے تو چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو اس طرح سے جو ہے، اس طرح سے یقین رکھنا چاہیے اللہ پر، اور کوشش کرنا چاہیے کس کے لیے؟ شہید شہداء کا، یعنی شہادت کے لیے، اور صدیقین کے لیے۔ ان دونوں کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہم کو اس پہ لبیک کہنا چاہیے اور اپنے جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دینا چاہیے۔ تبھی ہم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ دیکھیں